ہاں درد عطا ہو مجھے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. نہایت ہی قابل مبارکباد آپ سب حضرات کہ موسم سے تند مزاجی کے باوجود اپنے نبی کے محترم آمد کے موقع سے اس محفل کو زینت بخشے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں محنتوں اور یہاں پر آخر کو قبول فرمائے. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ میں آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ میں آیا. خدا نے لا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. سلام آئے رحمانی، سلام آئے یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانہ آمنہ کی گود میں آئی. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اس ذات بابرکات کی بارگاہ میں کہ جس سے خوبصورت انسان پر دنیا کا یہ سورج آج تک طلوع نہ ہوا نہ غروب ہوا. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے تمام عقیدتوں محبتوں و خلوص کو اکٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک تالیاں بچھاوا کرنے والے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج یہ موقع ہے آمد نبی کے محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہم تمام عاشقوں کے لیے یہاں خوشی کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کہ اے میرے بندوں میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام اعلان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اے میرے بندوں میں نے تجھ پر بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کا چرچا کر. ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں اسی چرچے کی غرض سے بیٹھے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نعمت کے بارے میں کہا کہ نعمت کا چرچا کرو، مگر اس نعمت کا نام نہیں لیا کہ کس نعمت کا چرچا کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیں، اللہ کی نعمتوں کا حساب لگانا چاہیں تو ہماری عقلیں ہماری زندگی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا حساب اور شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ خود اعلان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اے بندو اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہاری زندگی سانس ہو جائے گی، ہماری نعمتیں ختم نہیں ہوگی. تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جب ہم گن نہیں سکتے تو اس کا ہم شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو علماء کرام نے فرمایا اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرے گویا کہ اس نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. اب آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا سب سے بڑا میری سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا کیا، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے
زمین کے اوپر پیدا کیا، آسمان ہمارے سروں پر شامیانہ بنایا، یہ پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا، درختوں کی بھیڑ بھاڑ قائم کی، فرشتوں کی قطاریں لگائی، انسانوں کی جماعت پیدا کی، ہم اور آپ سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ کا احسان ہے۔ ماں باپ کا سایہ دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ بھائی بہن کا ساتھ دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ ہر جگہ ہمارا گھر، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے دکان و مکان، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے بال بچے، احباب و اقارب، دوست استاد، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ مگر ان سارے احسانات کے باوجود اللہ نے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں زمین پر پیدا کیا، احسان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں ماں باپ کا سایہ دیا، یہ میرا احسان ہے۔ اللہ نے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے بندوں، میں نے تجھے انسان بنایا، یہ میرا احسان ہے۔ نہیں، ساری نعمتیں دنیا کے دے دی، مگر کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندوں، یہ میرا احسان ہے۔ مگر ایک محبوب تھا، ایک نبی بھیجا تھا، آخری ایک نبی بھیجا تھا۔ اس نبی بھیجنے کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ اے انسانوں، میں نے تم پر احسان کیا، تم پر احسان کیا، نبی بھیجا۔ عقل حیران ہے، تاریخ پوچھتی ہے، عقل پوچھتی ہے، بارگاہ رحمت میں استغاثہ دائر کرتی ہے اور پوچھتی ہے میرے مولا، نبی تو اس سے پہلے بھی آئے تھے، آدم آئے وہ بھی نبی تھے، نوح آئے وہ بھی نبی تھے، شیش آئے وہ بھی نبی تھے، داؤد آئے وہ بھی نبی تھے، موسیٰ آئے وہ بھی نبی تھے، یہ سارے نبی ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,40,000 سال کم و بیش جو انبیاء کرام آئے، یہ سارے نبی تھے۔ سارے نبیوں کے بھیجنے پر تو نے احسان نہ جتایا، اس میں کیا کمی تھی، اس نبی میں کیا کمی ہے، ان میں کیا کمیاں تھی، ان میں کیا کمیاں تھی کہ ان سارے نبیوں کو بھیجنے پر احسان نہ جتایا، مگر آخری نبی بھیجنے پر احسان کیوں جتایا؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بندوں سنو سنو، اب تک 1,24,000 انبیاء کرام کو تارے بھیجے تھے، وہ صرف نبی تھے، مگر اب جس سے بھیج رہا ہوں وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ میرا محبوب۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب تک ہم نے صرف نبی بھیجا تھا، اب ہم نے محبوب بھیجا۔ احسان نبی بھیجنے کا نہیں ہے، احسان محبوب بھیجنے کا۔ آسان نہیں ہوتا کسی کو اپنا محبوب کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سب جو گزر رہی ہے اور آنے والے کو سبحانہ ایسا احسان کیا کہ اب دنیا کا احسان کا قرض کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کی امت میں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس اللہ کا عظیم الشان نعمت پر ہم جتنی خوشیاں منائیں گے، ہم اپنے بام و در کو تراغا کریں، ہم محفلوں کو آراستہ کریں، ہم راستوں کو سجائیں، ہم جمعے لگائیں، گھر کو سجائیں، بام و در کو رونق بخشیں، جتنی خوشیاں منائیں کب ہے؟ لیکن عاشقوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے، یہ عاشقوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کائنات نہیں جانے کائنات کا یہ تمام انسانوں کے لیے، یہ تمام جانوروں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی یہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ آپ کو 70 بار آپ کو کھلی آنکھوں سے یہ کائنات علیہ السلام کا دیدار حاصل ہوا، 70 بار جاگ آنکھوں کو یہ کائنات کا سیاست کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام کی جب آمد کا موقع آیا، 12 رکعت نور کی تاریخ جو آ رہی تھی، صبح کا وقت تھا اور رات گزر رہی تھی، صبح کی آمد تھی، یکایک دنیا میں شور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے، پتے کھڑکنے لگتے ہیں، لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ پتھروں میں ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے، درخت کے پتے آواز کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ دائیں طرف کے پرندے نکل کر بائیں طرف بھاگنے لگے ہیں، بائیں طرف کے پرندے نکل کر دائیں طرف بھاگنے لگے ہیں، شمال سے نکل کر جنوب کی طرف بھاگنے لگے ہیں، پورب سے نکلنے والا پرندہ پچھم کی طرف بھاگنے لگا ہے، جانور ہے جانور نکل کے
بھاگنے لگے، جان ادھر کے چاند ادھر جانے لگے، پورب کے چاند پچھم جانے لگے، جنگلوں میں ہمیں آتا شور بپا تھا، کسی کو کوئی ماجرا سمجھ نہ آتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اتنا ہنگامہ کیا ہے کہ جنگلوں میں جشن کا ماحول کیوں ہے؟ آخرکار ان جانوروں سے یہ بات ختم نہ ہوئی، جو چھوٹے جانور تھے بڑے جانوروں سے پوچھا، جو چھوٹے پرندے تھے بڑے پرندوں سے پوچھا، یہ جنگل میں جشن کا ماحول کیوں ہے؟ امام جلال سے فرماتے ہیں کہ جب جانوروں نے اپنے بڑے جانوروں سے پوچھا، پرندوں نے بڑے پرندوں سے پوچھا آخر یہ جنگل میں جشن کا ماحول کیوں ہے؟ تو بڑے پرندوں نے کہا کہ آج ایک نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، سبحان اللہ نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ مگر پرندے بڑے ہوشیار، ان پرندوں نے کہا کہ یقیناً نبی کی آمد خوشی کا موقع ہے، مگر یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ آدم آئے وہ بھی نبی تھے، موسیٰ آئے وہ بھی نبی تھے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے سارے نبی تھے۔ سارے نبیوں کے وجہ پر جنگل میں کبھی ایسی خوشی نہیں منائی گئی، جنگل کی تاریخ میں ایسی کوئی خوشی کی تاریخ یا خوشی کا واقعہ نہیں ملتا کہ جب جنگل میں ایسا جشن کا ماحول برپا ہوا ہو۔ آخر یہ کیسا نبی ہے کہ آج جنگل میں ایسی خوشی کا ماحول برپا ہے؟ تو سارے پرندوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ یقیناً اس سے پہلے نبی آئے تھے نبی تھے، یقیناً اس سے پہلے جو آئے تھے وہ رسول تھے، اپنا مقام تھا، مگر سن لو نبی کی آمد کا دن ہے تو صرف انسانوں کا نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہم سب جانوروں کا، سبحان اللہ سبحان ہم اللہ سب جانوروں کا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا چپے کا نبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی آمد پر جتنی خوشیاں منائیں، جتنا چراغ کریں، جتنی روشنیاں لگائیں، جتنے بھی محفلیں آراستہ کریں، یقیناً آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا یہ بہت غلامی کی ایک بڑی سند۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سب کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، مگر ہم سب نے یہ اہتمام کیا، ہم سب نے روشنیاں لگائی، ہم سب نے مجلس میلاد پاک کا اہتمام کیا، مگر غیروں کے پیٹ میں ایٹ پیدا ہونے لگی، مروڑ ہونے لگا کہ یہ کیا کر دیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ آقا کائنات کی آمد پر آخر کس صحابہ نے خوشیاں منائی تھی؟ کیا جب آقا پیدا ہوئے تھے کیا مکہ میں جشن کا ماحول پیدا ہوا تھا؟ کیا مکہ میں کسی نے خوشیاں منائی تھی؟ کیا مکہ میں ایسی روشنی ہوئی تھی؟ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں جب آقا پیدا ہوئے تو مکہ میں ایک قدم تک نہیں چلا آقا کی آمد پہ۔ تو لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مکہ میں جب پیدا ہوا آقا تو اس وقت کسی نے خوشی نہیں منائی، آخر تم لوگ خوشیاں مناتے ہو۔ تو علماء کرام نے کہا کہ ایک بات یہ بتایا جائے کہ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف لائے تھے تو کیا مکہ میں اس وقت کون تھے؟ تو جواب ملا کہ مکہ میں جب آقا آئے تو مکہ میں اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو جواب اسی میں ہے کہ چونکہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا تو اللہ کے رسول کی آنے کی خوشی وہ کیوں مناتے تھے؟ پورا مکہ جہالت اور کفر سے بھرا تھا، آخر کفر کی آج موت، کفر کیسے خوشیاں منا سکتا تھا؟ اس لیے کفر کے گھر میں آج موت آئی تھا، کفر خاموش تھا، اور جہاں آج غلامان ہے آج کفر کے اڈوں پر موت آئی ہو جاتی ہے، اور وہ سارے لوگ جو نبی کائنات سے ہم نہیں رکھتے، وفاداری نہیں رکھتے، آج ان کے گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اور نبی کائنات ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج نبی کریم علیہ السلام کی اگر پیدائش ہوئی ہے تو اسی تاریخ میں نبی کائنات علیہ السلام کی وفات ہوئی، وہ اسی دن دنیا میں پیدا ہوئے اور اسی تاریخ میں وہ دنیا سے چلے گئے، اسی تاریخ میں انہوں نے دنیا سے پردہ کر دیا۔ اگر انہوں نے دنیا میں جنم کیا تھا اس تاریخ کو تو اسی تاریخ میں ان کی وفات بھی ہوئی تھی، آخر ان کے پیدا ہونے کی خوشیاں مناتے ہو مگر ان کے وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ جب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا سے گئے تھے صدیق اکبر کا عالم یہ تھا کہ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھی،
عمر فاروق کا عالم یہ تھا کہ غضب سے ان کا عالم برا تھا. عثمان غنی کا یہ عالم تھا کہ وہ مکے کی در و دیوار سے لپٹ کر بولتے تھے. حضرت علی کے مرتضیٰ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی آہیں آواز نکل رہی تھی. مکہ کے سارے صحابہ پہ قرار تھے آقا جب اس دنیا سے جا رہے تھے، مگر تم لوگ اس موقع پہ خوشیاں مناتے ہو. آقا کی وفات کا دن ہے، آقا کے دنیا سے جانے کا دن ہے. یہ دن تو غم کا دن تھا، مگر اس دن خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا چونکہ صحابہ کرام اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کائنات علیہ السلام کی شکل میں ایک ایسا نبی دیا تھا جو جسم سے لے کر سر کے درمیان موجود تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو نبی کے کائنات پورے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ساتھ ملے. سر سے لے کر پاؤں تک صحابہ کرام آقا جسم کے ساتھ ملے تھے، مگر ایک غم ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام جسم کے ساتھ نہیں ملے بلکہ آقا علیہ السلام بشکل روح ہمیں نصیب ہوئے، روحانیت کے ساتھ. اب جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام آقا کے جانے پر اس لیے رو رہے تھے، صحابہ کرام اس لیے رو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں جو انہیں جسم عطا کیا تھا نبی کائنات علیہ السلام کی شکل میں، اب وہ جسم کے درمیان سے ہو گیا تھا. صدیق اکبر اس لیے رو رہے تھے کہ اب انہیں آقا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. عمر فاروق اس لیے رو رہے تھے کہ اب ان کی کالی کالے زلفیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. عثمان غنی اس لیے رو رہے تھے کہ اب انہیں نبی کائنات کا موہ لینے والے مطلب دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. صحابہ کرام اس لیے رو رہے تھے کہ اب انہیں مکہ کی گلیوں میں چلنے والا مخلوق دکھائی نہیں دے گا. مگر ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو وہ جسم ملا ہی نہیں تھا، ہم اس جسم کے جانے کا غم کریں. ہم اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام روحانیت کی شکل میں ہمیں جو 1400 سال پہلے ملے تھے وہ روحانی حیثیت سے آقا کریم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لے گئے ہیں پھر وہ اس دنیا سے گئے نہیں بلکہ آج بھی زندہ ہے ہمارے سجدوں میں، آج بھی زندہ ہے ہماری اذانوں میں، آج بھی زندہ ہے ہماری نمازوں میں، آج بھی زندہ ہے ہماری زبانوں پر، آج بھی زندہ ہے ہمارے کردار میں، آج بھی زندہ ہے ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان کے ساتھ اپنے نبی کائنات علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. ہم سب کی مشترکہ نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس نبی کی عظیم الشان امت میں پیدا کیا. اس کی امت میں ہوں میں کیسے رہے کام میرے بند واسطے جس شخص حالک گنبد بلا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آمد روز کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی بنائے اور پورے عالم اسلام کو امن و شان دوارا بنائے. آمنت باللہ